بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سارہ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر کون سے فرعون کی حکومت تھی؟ جب اس زمانے کے فرعون نے حضرت سارہ کا حسن و جمال دیکھا تو اس پر شیطانی نفس کا غلبہ ہوا، تو اس نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھانا چاہا، تو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ اس زمانے کے فرعون نے حضرت سارہ کو بہن کا مرتبہ دیا اور خدمت کے لیے کنیز بطور تحفہ پیش کیا۔ معزز ناظرین، آج ہم حضرت سارہ کی حسن و جمال اور قدر و منزلت کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو دوسری مرتبہ شکست ہوئی تو نمرود نے آپ علیہ السلام کو اپنے ملک سے جلا وطن کر دیا۔ فرمان جلا وطنی کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت مصر پر پولیس نامی فرعون کی حکومت تھی اور وہ انتہائی نفس پرست و بد کردار تھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کی خبر ہوئی اور اس کے اعلی کاروں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ ایک انتہائی حسین و جمیل عورت بھی ہے، تو اس نے دونوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور جناب سارہ کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خاتون آپ کی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ ایک حقیقت آمیز تقیہ تھا جس پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا، اور آپ کا یہ جواب اس لیے درست تھا کہ جناب سارہ آپ کی بیوی ہونے کے علاوہ چچا زاد بہن بھی ہوتی تھی۔ پولیس نے جب سارہ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس پر شیطانی نفس کا غلبہ ہوا، چنانچہ اس نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ قدرت الہی نے اسے مفلوج کر دیا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر پولیس کا سارا بھوت چشم زدن میں اتر گیا اور وہ اپنی اس بےہودہ حرکت پر نادم ہوا۔ آخر کار اس نے توبہ کی اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا۔ اس واقعے کے بعد اسے جناب سارہ کی عظمت کا احساس ہوا اور اس نے آپ کی بڑی قدر و منزلت کی اور بہن کا مرتبہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی خدمت کے لیے کنیز بطور تحفہ پیش کی جس کا نام حاجرہ تھا۔ نیز کافی نذرانہ وغیرہ دے کر انہیں اپنے یہاں سے رخصت کیا۔ یہ لوگ وہاں سے شام کی طرف روانہ ہوئے اور چند مقامات کی رد و بدل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ کے ساتھ فلسطین میں مقیم ہوئے۔